مفلس مزے میں ہے نہ تمندر مزے میں ہے، مفلس مزے میں ہے نہ تمندر مزے میں ہے، سچ یہ ہے مصطفیٰ کا قلندر مزے میں ہے، کرتا ہے روز گنبد خضرا کا وہ طواف، دربار مصطفیٰ کا کبوتر مزے میں ہے، دربار مصطفیٰ کا کبوتر مزے میں ہے، وہ پھرتا ہے مارا مارا عدوِ نبی مگر، پھرتا ہے مارا مارا عدوِ نبی مگر، دیوانہ مصطفیٰ کا برابر مزے میں ہے، دیوانہ مصطفیٰ کا برابر مزے میں ہے، اور پٹتا رہے گا قبر میں غدار نبی کا، پٹتا رہے گا قبر میں غدار نبی کا، عاشق نبی کا قبر کے اندر مزے میں ہے، عاشق نبی کا قبر کے اندر مزے میں ہے، اور ہجرت کی رات ذات علی شیر کبریا، ہجرت کی رات ذات علی شیر کبریا، پا کر رسول پاک کا بستر مزے میں ہے، پا کر رسول پاک کا بستر مزے میں ہے، اور حضرات شاعری کی دنیا بہت بڑی ہے، اگر آپ سنیں گے تو آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے، اور بھی شعراء بیٹھے ہیں، یوسف کمال صاحب ہیں، ان سے آپ سن لیجئے گا، لیکن مختصر سے وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، آپ کو ٹینشن ہو کر بیٹھ جائیں، مہینہ بڑی عظمتوں اور برکتوں والا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک عورت نے نا اپنے پیر صاحب کی دعوت کر دی، اور پیر ہوتے ہیں بہت سے، آپ سمجھتے ہیں پیر کیا پیر بھی ہوتے ہیں، لوگ ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے ہیں، جب عورت نے اپنے پیر صاحب کی دعوت کر دی تو اس کا جو شوہر تھا اس کے پیر الگ تھے، اس نے کہا تو اپنے پیر کو بلا رہی ہے، میں اپنے پیر کو بلا کے لاؤں گا، وہ اپنے پیر صاحب کو بلا کے لے آیا، دونوں کے پیر اکٹھا ہو گئے، تو مسجد کے امام صاحب رہ گئے، لڑکے نے کہا ان کے کہ میں مسجد کے امام صاحب کو لے کر آؤں گا، تینوں کی دعوت ہو گئی، اب جب کھانے کا وقت ہوا تو عورت نے شکرانہ پیش کیا، جسے ہم کہتے ہیں پورا، اور چاولوں کے اوپر اس کو ہم ڈال دیتے ہیں، لیکن عورت نے گڈھا کر دیا تھال کے اندر، اور اس میں دیسی گھی جو ہے وہ بھر دیا، اور دیسی گھی تھا وہ پگھل گیا گرم گرم چاولوں کی وجہ سے، تو اب پیر جو ہے وہ بڑی گہری نظر سے گھی کو دیکھ رہے تھے، ایک پیر بولے کہ جنات تجری من تحتها الانہار، جنت کے اندر جو ہے وہ ایک نہر ہوگی، انہوں نے ایک نہر کا ذکر کیا اور لکیر کھینچ دی گڈھے کی طرف کو، تو وہ جو گھی تھا ان کی طرف کو بہنے لگا، دوسرے پیر صاحب بولے یار انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ فٹ کر لیا، تو انہوں نے بھی بڑی آیت پڑھے جنات تجری من تحتها الانہار، بولے جنت میں نہریں ہوں گی، ایک دودھ کی ہوگی اور ایک شہد کی ہوگی، انہوں نے دو لکیریں کھینچ دی، تو دو ڈنڈے کھینچ کے ان کی طرف کو تو گھی دونوں ان نالیوں میں جانے لگا، تو اب امام صاحب بھی تھے، بولے دونوں پیر جو ہے گھی اپنی طرف کو کھینچ کے کہہ رہے ہیں کہ جنت میں دو نہریں ہوں گی ایک نہر ہوگی، لیکن امام صاحب نے پورا تھال اٹھا لیا اور بولے جنت کا معاملہ تو بعد کا ہوگا، پہلے تو زلزلہ آگا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها کہ زمین کو ہلا دیا جائے گا، انہوں نے پورے تھال کو روڈ بدل کر اور وہ گھی تھا نا چاروں طرف کو پھیل گیا، وہ نہ اس پیر کے پاس رہا نہ اس پیر کے رہا، اور سب نہ وہ جب پھیلا تو امام صاحب بولے جنت میں بہت جلدی جا رہا ہو، اسے دیکھو پہلے، تو آدمی اپنے اپنے حساب سے جو ہے وہ دکھانا چاہتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن ہمیں جو ہے رسول کی رضا دیکھنی ہے، پروردگار عالم کی رضا دیکھنی ہے کہ ہمارا رب اس عمل سے خوش ہوتا ہے، اس بات سے خوش ہوتا ہے۔ دیکھیے میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، کب کیا؟ جب انہوں نے رسول کو بھیجا، کہاں سے بھیجا؟ انہی میں سے بھیجا، اللہ نے فرمایا ہمارا احسان مومنوں پر ہوا۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا اٹھا کر آپ دیکھ لیں، اس پر ایسے مفتی مفکر آ کر بیٹھ گئے جو بلا وجہ کی بکواس کرتے ہیں۔ ہم عید میلاد النبی کا اعلان کرتے ہیں، 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، صرف ہندوستان میں نہیں، پوری
دنیا کے اندر. اور دیکھیے اب وہیں پر جو مخالف کیمپ ہے وہ اعتراض بھی کرتا ہے. وہ کہتا ہے 12 ربیع الاول کو کہتے ہو, جشن عید میلاد النبی کو مناتے ہو, تمہیں 12 وفات منانی چاہیے کیونکہ اس دن حضور کا وصال بھی ہے. اس طرح کے وہ اعتراضات کیا کرتے ہیں. لیکن جب ہم روایات پڑھتے ہیں, محدثین کو پڑھتے ہیں, تو 12 ربیع الاول مستند روایت کے ساتھ نہیں ملتا, بلکہ 2 ربیع الاول کا بھی ذکر ہے. اور بھی مختلف روایتیں پائی جاتی ہیں کہ حضور کا وصال جو ہے وہ کسی اور تاریخ میں ہوا. اس بات کو لے کر آپ دیکھیں کہ آپ طوفان بدتمیزی کی حد ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ جھنڈا کیوں لگا رہے ہو, کوئی کہتا ہے کہ جلوس کو نکال رہے ہو, ورنہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اس طرح کے اعتراضات جب ہوتے ہیں جب رسول کی عظمت کی بات آتی ہے, رسول کی محبت کی بات آتی ہے. ہر ایک رہنما جو گزرا ہے دنیا میں, آپ تاریخ کا چیپٹر پڑھیں, ہندوستان کے اندر بے شمار مذہبوں کے لوگ پائے جاتے ہیں. پوری دنیا کا اگر کیلکولیٹ کریں گے آپ گن نہیں پائیں گے اتنے مذہب دنیا کے اندر ہیں. اور ان کے جو رہنما ہیں, ان کے ماننے والے ان کی یاد ضرور منایا کرتے ہیں. آپ ہندوستان کو لے لیں, ہندوستان دیکھیے 1947 میں آزاد ہوا. کس سے؟ انگریزوں کی غلامی سے. 200 سال کے قریب انگریزوں نے انڈیا پہ حکومت کی. جب ہندو مسلمانوں نے مل کر ان سے لڑائی کی ہے, ان کو یہاں سے بھگا دیا, تو ظاہری طور سے حکومت انگریزوں کی چلی گئی, لیکن باطنی طور سے آج بھی انگریز ہی ہندوستان پہ حکومت کر رہا ہے. آپ دیکھیں انڈیا کے اندر جو گورنمنٹ کی طرف سے چھٹی پڑتی ہے وہ اتوار کے دن پڑتی ہے. سنڈے کے دن کورٹ بند ہوگا, سپریم کورٹ بند ہوگا, ہائی کورٹ بند ہوگا, چھوٹی جو برانچیں ہیں وہ بھی بند ہو جائے گی, بینک بند ہو جائے گا. آپ چاہیں ڈاک خانہ, سنڈے کے دن آپ کو ڈاک خانہ بھی بند مل جائے گا. جتنے بھی دفترات جو پائے جاتے ہیں گورنمنٹ سے ریلیٹڈ وہ تمام کے تمام اتوار کے دن بند ملیں گے. ایک بھی آپ کو کھلا ہوا نہیں ملے گا, کیونکہ کہا جاتا ہے انڈیا کے اندر سنڈے کو چھٹی کا دن ہے, مطلب سرکاری چھٹی ہوتی ہے. لیکن آپ یہ بتائیں انڈیا کے اندر ہفتے کے دن نہیں ہوتی ہے یا جمعے کے دن سرکاری چھٹی نہیں ہے تو صرف سنڈے کے دن ہے. آخر ریزن اور وجہ کیا ہے؟ آپ اگر تاریخ کا چیپٹر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ سنڈے کے دن ہندوستان میں چھٹی کیوں رکھی گئی. کیونکہ نہ ہندوؤں کے یہاں سنڈے کے دن کو بڑا دن مانا جاتا ہے اور نہ مسلمانوں کے یہاں مانا جاتا ہے. کیونکہ جمعے کا دن مسلمانوں کے یہاں افضل دن ہے جمعہ, وہ عیدوں کا عید کہلاتا ہے. عید سے بڑھ کر دن جمعے کا دن ہوتا ہے. اگر ہندوؤں کے یہاں جاؤ منگل کے دن وہ منگل کو کہتے ہیں, وہ بڑا دن مانتے ہیں. لیکن یہاں ہندوستان میں سنڈے کے دن چھٹی ہے. اب آپ آل ورلڈ کا جائزہ لے لیں, یعنی کہ پوری دنیا کا سروے کریں, جہاں جہاں عیسائیوں کی حکومتیں ہیں وہاں وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ سنڈے میں چھٹی ہوتی ہے. اسلامک کنٹریاں جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے, اور دوسری کنٹریاں یہودیوں کی ہیں اور دن چھٹی ہوتی ہے. لیکن جہاں عیسائیوں کی حکومت ہے وہاں آج بھی سنڈے کے دن ہوتی ہے. تو یہاں کا نظریہ جو ہے وہ بدلا نہیں ہے. آخرکار عیسائیوں نے اپنے رہنما کی محبت میں چھٹی کو رکھا. اتوار کے دن کی چھٹی عیسائی کیوں مناتے ہیں؟ تو آپ ان کی روایت پڑھیے, ان کی روایتوں میں آپ کو ملے گا کہ ان کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اتوار کے دن پیدا ہوئے. اس لیے انہوں نے کہا ہم اپنے نبی کا, ہم اپنے رسول کا, ہم اپنے پیغمبر کا جنم دن ہر ہفتے منایا کریں گے, سیلیبریٹ کریں گے, ہم چھٹی کریں گے. اس لیے انہوں نے جس دن ان کے پیغمبر عیسیٰ پیدا ہوئے انہوں نے کہا ہم کوئی کام نہیں کریں گے, اور انہوں نے چھٹی کا دن رکھ دیا. اب اور آپ ایک چیز دیکھ لیں, ہندوستان کے اندر آپ چلے جائیں 8 بجے بینک میں تالا ملے گا, ڈاک خانے چلے جائیں تالا ملے گا, لیکن کھلے گا کب؟ 10 بجے کے بعد بینک کھلتی ہے. گورنمنٹ کا جو قانون ہے وہ 10 بجے کا ہے. 10 بجے بینک کھلے گی, 10 بجے ڈاک خانہ کھلے گا, 10 بجے کے بعد کورٹ و کچہری کے معاملات سلجھائے جائیں گے, اس سے پہلے نہیں. آخر 10 بجے کا وقت کیوں رکھا جاتا ہے؟ 10 تو بہت دیر میں بجتے ہیں, 9 بجے کا بھی رکھا جا سکتا تھا, 9:30 بجے کا بھی رکھا جا سکتا تھا. لیکن آپ پورے ورلڈ کا جائزہ لے لیں, جہاں عیسائیوں کی حکومت ہے وہاں وہاں یہ قانون پایا جاتا ہے. انڈیا میں بھی یہ قانون پایا جاتا ہے. کیونکہ عیسائی کہتے ہیں ہمارا پیغمبر دن کے 10 بجے پیدا ہوا, اس لیے ہم اگر دنیا کا کوئی بھی کام کریں گے تو وہ دن کے 10 بجے سے شروع کریں گے, جو ہمارے پیغمبر کی ولادت کا وقت ہے. لیکن مسلمانوں اب ذرا آپ ذہن کو
قریب کر لینا. ایک وہ قوم ہے جو ہر ہفتے اپنے نبی کا برتھ ڈے مناتی ہے, ہر روز مناتی ہے, لیکن ہمارے نبی کی ولادت کا وقت کیا ہے؟ ہمارے نبی کس وقت میں پیدا ہوئے؟ تو ہمارے نبی کی ولادت کا وقت ہے صبح شادی کا وقت. 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ خوبصورت وقت ہوتا ہے, سب سے سہانا وقت ہوتا ہے, سب سے گولڈن وقت ہوتا ہے. آپ اگر جائزہ لینا چاہیں لے لیں. آپ بیمار پڑ جائیں, ڈاکٹر کہے گا صبح کی ہوا لیا کریں, صبح سفری پہ جایا کریں, آپ کی صحت میں سدھار ہو جائے گا. تو صبح شادی کا جو وقت ہے وہ سب سے بہترین وقت ہوتا ہے, اور ہمارا رسول اسی وقت میں دنیا میں تشریف لے کر آیا, ہمارے آقا اسی وقت دنیا میں تشریف لے کر آئے. تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ اگر اس مائک کے بارے میں پڑھیں گے تو اس کا کنیکشن ضرور عیسائی سے ملے گا. آپ موبائل کے بارے میں ریسرچ کریں گے تو اس کا کنیکشن ضرور عیسائی سے ملے گا. کمپیوٹر کس نے بنایا؟ عیسائی نے بنایا. سوشل میڈیا پہ کس نے زیادہ کام کیا؟ عیسائیوں نے کیا. فلاں کو کس نے بنائی؟ عیسائی نے بنائی. ہر جگہ آپ کو عیسائی نظر آئے گا. آخر وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے اپنے پیغمبر کے وقت کو لازم کر لیا, 10 بجے کام اسٹارٹ کریں گے. آج وہ سب سے آگے نظر آتا ہے, لیکن میں چیلنج سے کہتا ہوں اگر مسلمان جاگ جائے اور جو وقت نبی کی ولادت کا وقت ہے اگر اس وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت کر لے, نماز فجر پڑھ لے, تو میں یہ کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں عیسائی سب سے آگے ہیں, بلکہ وہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ عیسائی سب سے آگے نہیں بلکہ رسول کا وفادار سب سے آگے. انہوں نے 10 بجے کو لازم پکڑ لیا اور ہم نے 12 بجے کو بھی لازم نہیں پکڑا. الٹا ہوگا پڑا جب تک کہ سورج پورا تمانا دے تب کہتا ہے اٹھ جاؤ یار, سورج ڈوبتے ہی پڑ گیا. تو سونے میں اتنا ماہر, ارے بھائی مسجد کے لیے سر کٹانا تیار ہے. آپ تو لگا دے کسی کو چلا رہے ہو ابھی ہو جائے گی پورا مر جائے گا. اگر ٹرالی کا کونا لگ جائے نا مسجد کی اینٹ سے تو ٹریکٹر کے ٹرک سے اڑا رہے ہیں, ہو جائے گا. مسجد سے ٹکرا گیا, یہ ادب ہے, محبت بھی ہے. تو مسجد کے لیے ہم سر کٹانے تیار, لیکن مسجد میں سر جھکانے تیار نہیں. تو جب سر جھکے گا تبھی اٹھے گا, اور جب اٹھے گا تبھی کٹے گا. جب کٹے گا جبھی اللہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے. اب ہم کہیں کہ کیوں منائیں, وہ تو معاذ اللہ مر کی مٹی میں مل گئے. اس طرح کا عقیدہ ایک بچے کو دیا جائے, آنے والی نسل کو دیا جائے, وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. یہ یاد رکھیے گا جب تک کہ رسول سے محبت نہ ہو. اسپین میں 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں, 1000 سال سے کم وقت نہیں ہوتا ہے. کون گئے تاریخ میں زیاد میں جا کر وہاں اسلام کے جھنڈے کو لہرایا, لیکن اسپین میں آج ایک بھی اسلام کا نام لینے والا نہیں. ختم کر دیا اسپین سے مسلمانوں کو. وجہ کیا رہی؟ وجہ یہی رہی, انہوں نے یہی کہا کہ تم ان کے رسول کو گالی دو, دیکھیں ان کا ایمان جاگتا ہے یا نہیں جاگتا. اگر ایمان جاگ جائے گا تو سمجھ لینا کہ رسول سے محبت ہے, اور رسول سے جب تک یہ قوم محبت کرتی رہے گی اس وقت تک اسے مٹانا ناممکن ہے. تو وہاں رسول کی شان میں گستاخیاں کی جاتی تھی. کوئی بولنے والا نہیں تھا, کوئی احتجاج کرنے والا نہیں تھا, کوئی اس کی آواز کو روکنے والا نہیں تھا, کوئی اس کے خلاف نعرہ بلند کرنے والا نہیں تھا. تو عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائی سمجھ گئے اسپین کے مسلمانوں کی آتما مر چکی ہے, ان کا رشتہ ان کے رسول سے کٹ چکا ہے, ان کے دلوں میں محبت رسول کا چراغ بجھ گیا ہے. حملہ کر دو, اس قوم کو جہاں چاہو گے مارو گے. وہی ہوا, اسپین کو راتوں رات مسلمانوں سے خالی کرا دیا. کس بنیاد پر؟ ان کے دلوں میں محبت رسول نہ رہی. لیکن میں بتاؤں جب تک محبت رسول کا چراغ ہمارے دلوں میں جلتا رہے گا, کوئی قوم دنیا کے اندر ہمیں نہ بھگا سکتی ہے اور نہ مٹا سکتی ہے. کیونکہ مسلمانوں کی یہ تاریخ رہی ہے کہ رسول سے محبت جب مسلمانوں نے کر لی ہے تو اگر وہ 313 کا لشکر بدر کے اندر آ گیا ہو, یا میدان احد کے اندر آ گیا ہو, یا میدان خیبر کے اندر آ گیا ہو, یا کسی بھی میدان میں آ گیا ہو, تو حضرات مسلمانوں کو دیکھ کر دوسرے قوم والے یہی کہتے تھے کہ ٹل نہ سکتے تھے. اگر میدان میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تو رسول سے پیار کرنا یہ بڑا ضروری ہے. ربیع الاول کا دن آئے بالکل خوشی منانی چاہیے, اظہار کرنا چاہیے, لیکن اظہار ایسا ہو کہ جس میں طوفان بدتمیزی نہ ہو. کیونکہ آج کل جلوسوں میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ٹیکا لا رہے ہیں اسی جگہوں پر. میرا خاتے میں تو ایسا نہیں ہے ماشاء اللہ, لیکن بہت سے گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے. ٹیکا آ گیا اور ہاتھ اور پیر پھینکنے کی وجہ سے آ جاتا, کون سا کرنٹ لگ جائے ہمارے وہاں ہوتا نہیں ہوتا ہے.
بالکل کود رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، یہ بالکل حرام ہے۔ ارے ڈانس کرنے رسول کا جلوس نکال رہے ہو محبت میں، یہ بالکل غلط چیز ہے، اسے علماء اہل سنت بالکل نکارتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ اور یہ دوسرا مخالف کیمپ جو ہے ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ گدگداتا ہے، بولے دیکھیے ان کی سنیوں کی حرکت ہے، حالانکہ سارے جلوس ایسے نہیں ہیں، اور سنی علماء اس کو جائز نہیں کہتے ہیں، روکتے ہیں۔ ہر جگہ یہ اعلان ہوا ڈیجے نہ بجایا جائے، صرف نعت رسول بجا کر یا تقریب کے ذریعے اپنے جلوس کو نکالا جائے۔ لیکن میں بتاؤں رسول کی ولادت کا معاملہ کیا ہے، رسول نے ہم سے کتنی محبت کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیوں مناتے ہو، کیوں میلاد بنا رہے ہو، کیوں یاد کر رہے ہو، کیا ضرورت ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں رسول نے امت سے کتنا پیار کیا۔ آپ پڑھے علامہ معین الدین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے لکھا اپنی کتاب معارج النبوہ کے اندر کہ اللہ نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے، یعنی کہ سارے جہان کو بنانے سے پہلے اللہ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ کتنے سال پہلے؟ 2 لاکھ سال پہلے، 2 لاکھ سال پہلے اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا۔ لیکن نبی نے نور کی شکل میں ہی اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں، حضرت جبریل علیہ السلام، بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت جبریل سے حضور نے ارشاد فرمایا، اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں آقا مجھے اتنا تو علم نہیں ہے کہ کتنی ہے، لیکن آئیڈیا بتاتا ہوں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل آئیڈیا بتاؤ۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں آقا آئیڈیا یہ ہے کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ میں چمکتا ہے 70,000 سال کے بعد، اور میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ 70,000 کو 72,000 مرتبہ۔ تو حضرت جبریل یہ سوچ رہے تھے کہ آج میں حضور سے اپنی عمر سب سے لمبی بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ لمبی عمر کسی کی ہو نہیں سکتی ہے۔ تو حضور نے قسم کھا کے فرمایا اے جبریل قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے رب کی، وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ، ہمیں تو بہت ہیں۔ پھر آگے سوال کیا، جبریل عرض کرتے ہیں آقا آپ یہ بتائیں کہ آپ 70,000 سال کے بعد کیوں دکھائی دیتے تھے؟ 70,000 سال تک آپ کیا کرتے تھے، کہاں رہتے تھے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا جبریل 70,000 سال تک اپنی نور کی شکل میں رب کی بارگاہ کے اندر، رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو سجدے میں جھکائے رکھتا تھا۔ 70,000 سال کے بعد جب پیشانی کو سجدے سے اٹھاتا تھا تو وہی تارا تمہیں نظر آ رہا تھا۔ کتنا لمبا سجدہ ہو گیا؟ 70,000 سال کا ہو گیا۔ اور مسجد کے امام صاحب 70 سیکنڈ کا تو کر کے دکھاتے، لوگ اٹھ کے دیکھ لگا کہ انتقال تو نہیں ہو گیا امام صاحب کا۔ 70 سیکنڈ کا سجدہ اگر کوئی کر لے تو آدمی سوچے گا، کنفیوژن میں آ جائے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ امام صاحب نکل گئے ہو، کیا معاملہ؟ تو یہ نبی پاک کی عبادت کا معاملہ ہے۔ اب نور کی شکل میں رہے، لیکن آپ تاریخ پڑھیں اللہ کے نبی نے نور کی شکل میں جب 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی، حضرات تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے اس میں 20,000 سال کا عرصہ لگایا، لیکن اس کے بعد جب آپ دعا سے فارغ ہوئے رب نے فرمایا محبوب تم نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا، مانگو کیا مانگتے ہو، چاہو کیا چاہتے ہو۔ تو نبی پاک نے کیا مانگا؟ مسلمانوں کس کے لیے مانگا؟ کسی کے لیے نہیں مانگا، اگر مانگا ہے تو صرف اپنی امت کے لیے مانگا۔ حضور فرماتے مولا اگر تو کچھ دینا چاہتا ہے تو تیرے بتائے سے مجھے پتا چلا تو مجھے ایک قوم کا رہنما رسول بنا کے بھیجے گا، اس لیے تو مجھے میری عبادت کے بدلے میں اگر آج کوئی چیز دینا چاہتا ہے تو میری گناہگار امت کی مغفرت فرما۔ تو رسول نے ہمیں یاد کیا عالم نور میں، اور جب پیدا ہوئے تب اللہ کے نبی رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ جب دنیا میں رہے تو کوئی قدم ایسا نہ تھا ہمارے رسول کا جو امت کی فلاح کے لیے نہ ہو، امت کی بقا کے لیے نہ ہو، امت کے تحفظ کے لیے نہ ہو۔ اور آپ دیکھیں جب آپ معراج کے لیے گئے امت کو یاد کیا، اور جب آپ کا وصال پاک ہوا قبر کے اندر آپ کو رکھا جا رہا تھا، ایک صحابی کا بیان ہے کہ قبر کے اندر بھی نبی پاک کے لبوں کو جنبش ہو رہی تھی، میں نے اپنے کانوں کو حضور کے لبوں کے قریب کیا تو آواز آ رہی تھی رب ہم نہیں امتی ہے۔ تو اتنا یاد رسول نے ہمیں کیا، اور ہم اگر رسول کو یاد نہ کریں تو یار پھر کیا معاملہ بنے؟ رسول کو یاد کرنا چاہیے، نبی پاک کی محبت میں محفل میلاد بھی کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد سے ہوتا کیا ہے؟
मिलाद मनाना है क्या? तो आप तारीख का चैप्टर पढ़ें। हजरत जब हुजूर पैदा हुए दुनिया के अंदर, तो सबसे पहले नबी की विलादत का जिक्र जो है वो सोबिया नाम की एक कनीज ने किया था। और किससे किया? अबू लहब से। नबी का सोबिया ने जाकर कहा, ऐ अबू लहब, तेरे भाई अब्दुल्ला मरहूम के यहाँ एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही हसीन व जमील है। आज तक मेरी निगाहों ने ऐसा बच्चा नहीं देखा है, चाहे सूरज की पूरी निगाहों ने ऐसा बच्चा नहीं देखा है। तो हाँ, तो आप तारीफ पढ़ें। अबू लहब ने क्या किया? कहा, है सोफिया जा, मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। अरे आज़ादी हमें क्या बताया? हम जब पैदा हुए तो हिंदुस्तान आज़ाद था। आज़ादी का मकाम उनसे पूछो तो जब रहे हो, और जो न रहे एक कोने भर वाले से पूछो आज़ादी क्या हो। कितने लोग अभी जंग खत्म नहीं हुई है, बाहर वाले कहाँ हैं? हजारों की तादाद लोग बम के जरिए उड़ा दिए गए। क्या बिल्डिंगें तबाह हो गई, कॉलेज कहाँ है? स्कूल बंद हो गए, बर्बाद हो गए। एक आज़ादी का मकाम आ रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं क्या? कैद में होता है, जेल में होता है। रास्ते में चल रहे हैं क्या? आप पढ़े मौलाना रूम को, मौलाना रूम तोता पाला, ये सब है। तोता पिंजरे में हर वक्त रहता था, लेकिन उसका जो मालिक था वो दूसरे मुल्क जा रहा था सफर पे तिजारत की तरफ से। उसने कहा तो तोते से कोई पैगाम है फला मुल्क के तोतों के लिए? बहुत सारे तोते और बाबा में मिलते हैं, अगर तू कहे तो तेरा पैगाम पहुँचा दूँ। तो तोते ने कहा कि हाँ, मेरा सलाम पेश। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मुफ्ती इस्लाम साहब, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना कमरुल्लाह साहब, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आप देख रहे हैं विदाओं से मुफक्किर इस्लाम, खतीब हिंदुस्तान, तस्लीम हिंदुस्तान, जामे माकुलात मंकुलात, उस्ताद उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती इश्तियाक़ुल क़ादरी साहब को मिला, दोनों के स्टेज हो चुके हैं। अल्लामा कमर मिसबाही साहब को मिला, वो भी दोनों के स्टेज हैं, आपकी बात सुनेंगे। लेकिन मैं भी अब अपनी गुफ्तगू और समेटने वाला हूँ। लेकिन बात बता दूँ, आज़ादी का मामला क्या होता है। तो वो मालिक उसका चला गया, लेकिन बहुत से लोगों से उसकी मुलाकात हुई। एक तोता ऐसा भी था, जब उसने सलाम कहा और कहा कि वो तुम्हारा दोस्त तोता मेरे यहाँ पिंजरे में कैद है, तो एक तोते ने ऊपर से डगाल से सुना तो नीचे आके गिर गया, ऐसे गिरा जैसे मर गया। वो मालिक आया अपने घर, उस तोते से कहा कि तेरे दोस्त मिले थे, मैंने सलाम कहा, उन्होंने भी कहा, लेकिन एक तरह एक दोस्त ऐसा था तेरी बात सुन के पता नहीं उसे चक्कर आ गया, जान आगे गिर गया। बोले वो जमीन पे गिरा और ऐसा लगा जैसे इंतकाल हो गया। जब इतनी बात उसके बंद पिंजरे के अंदर तोते ने सुनी, तो वो तोता भी ऐसा हो गया जैसे मर गया, बिल्कुल ठंडा। तो मालिक ने निकाल के बाहर बैठ दिया और दोस्त आवा तो फिर से डगा के बैठ गया। तो उसने कहा, यार तुम्हें क्या हो गया? बोले तुम तो गया था ना उस मुल्क में, वहां से मेरे दोस्त ने पैगाम भेजा था। बोले अगर आज़ादी चाहता तो मेरी तरह नकल कर ले। तो उसने जो गिर के बताया था वो यही मुझसे कहा इशारों में, तेरे जरिए पैगाम पहुंचवा दिया कि आज़ादी ऐसे नहीं मिलेगी, या तो मर जाओ या मरने का ढोंग कर ले। तो मैंने वही किया, जब मैं मरने का ढोंग करता हूँ तो तूने मुझे आज़ाद कर दिया। तो पता ही चला कि आज़ादी के लिए बड़ी जानें लड़ानी पड़ती हैं, बड़े लोग फना हो जाते हैं, तबाह हो जाता है मुल्क, और दौलत तबाह हो जाती है, लोग तबाह होते हैं, तब जाके आज़ादी मिलती है। लेकिन आप तारीख पढ़ें, जब नबी की विलादत नहीं हुई थी, पूरी दुनिया के अंदर हालात यही बने हुए थे जैसे आज हम जानवरों के बाजार लगाते हैं। उस वक्त ऐसे बाजार लगते थे जिसमें इंसानों की खरीदो फरोख्त हुआ करती थी। आप देखें बिलाल बिक के आए, हजरत सुमैया को खरीदा गया, और भी बहुत से ऐसे साहबी रसूल हैं कि जिन्हें बाजारों में बेचा जाता था। हजरत सलमान फारसी वो खुद कहते बहुत से बाजारों में बिका, बहुत से मजहबों में गया, लेकिन जब मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया तो जो सुकून मुझे मजहब इस्लाम में आने से मिला है वो किसी और मजहब में नहीं मिला है। आज़ादी की जो गुलामी की जो जंजीरें थी वो हमारे नबी ने आके तोड़ी। जैसे ही दुनिया में कदम रखा, सोबिया को आज़ादी मिल रही है, किससे? गुलामी से। तो आका ने इशारा दे दिया कि मैं दुनिया में आया हूँ गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए। तो उस रसूल का एहसान हम पर बहुत है। हम अगर पूरी जिंदगी रसूल का जिक्र करते रहे तब भी हम उस एहसान का बदला चुका नहीं सकते हैं। ये अल्लाह का फर्ज है कि नबी की उम्मत में हमें पैदा फरमाया। तो इसलिए जब
मैदानों को, खेत खलियानों को, सबको छोड़कर रसूल की मिलाद में, रसूल के जुलूस में शामिल हों। इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे और वहाँ भी कामयाब हो जाएंगे। और कोई रोकने की कोशिश करे तो बस यही उससे कह दो, हश्र कर डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजर के टिले गिराते जाएंगे। आप हो जाए अदू जल कर मगर हमको रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह ताला मरहूमा की भी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। बिजाह सय्यिदुल मुरसलीन कर रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह।